ہمارے رویے ہمارے اپنے پسندیدہ ہیں، ہمارے اخلاق اپنے ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے۔ بیگم کی اپنی مرضی ہے شوہر سے کیا سلوک کرے، کس وقت خفا ہو کس وقت راضی ہو۔ شوہر کی اپنی مرضی ہے بیگم کو کیا حیثیت دے، پاؤں کی جوتی سمجھے یا اس کی عزت کرے یا نہ کرے، مثال کے طور پہ۔ اولاد کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ماں باپ کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ بہنوں بھائیوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات رکھتے ہیں۔ اپنی مرضی، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہم اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے دین کے بارے میں، دین کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور دین ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بھی دین اسلام ہے۔ دیکھیں، دین اسلام یعنی جو کچھ ہم جانتے ہیں، دین اسلام ویسا نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہوگا، ٹھیک پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو سمجھ بھی نہیں آیا دین کہ دین ہے کیا، دین کا مقصد کیا ہے، دین کیوں ہے۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو جانیں۔ دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اس بات پر سوچیں اپنی حقیقت کے بارے میں، انسان کے بارے میں، کہ انسان کون ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، کس نے ڈیزائن کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، اور کیوں اس دنیا میں بھجوایا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں اکثر آپ سے کرتا رہتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، اگر میں دہرا بھی رہا ہوں تو آپ اس کو دوبارہ سن لیں۔ اور آج کا موضوع بہت اہم ہے دین اسلام کے بارے میں۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں ابتدائی طور پہ کہ ہم جو نظر آ رہے ہیں اور جو انسان ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ 8 ارب لوگ ہیں زمین پر، یہ وہ ارواح مقدسہ ہیں جو اس وقت جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے، دنیا میں ایک زندگی عطا فرمائی ہے، ایک محدود مدت تک کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اور نوٹ کیا کریں، اس پہ یقین کریں۔ دیکھیں، جب تک ہم ظاہر کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمیں باطن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوگا، اور ہمیں تو شوق نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان اپنی حقیقت کے بارے میں سوچ و بچار کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ ان میں سے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جاننا چاہیے، آپ کو اپنے بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ باطل نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث، فضول، بے فائدہ بنایا ہے، اور تم سے میں پوچھوں گا نہیں، میرے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی یہ خیال ہمارا تو اس وقت یہی خیال ہے۔ کہنے دے مجھے کہ آج ہم اللہ کے پاس واپس لوٹنے کا یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے خیال میں، دیکھیں، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں اس وقت۔ ہمارے لیے یہ زندگی اصل ہے، اہم ہے۔ ہم سب ظاہر کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، آہستہ آہستہ آپ سوچیں نا اس بات پہ، ہم ظاہر کی سوچ لے کر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ظاہر تو ایک آلہ ہے، ایک مکان ہے،
ایک جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ دنیا یعنی اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں بھجوایا ہے، ایک زندگی دی ہے، ایک جسم دیا ہے، ہمیں طاقت اور قوت، ساری سوچ آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو۔ میں یہ نہیں ہوں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور حقیقت میں انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، آپ اس بات پہ یقین کریں، کیونکہ جب تک آپ یہ یقین نہیں کریں گے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور دین، قرآن، آخرت، نبی، ہدایت، یہ سارے ہمارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نہیں سوچتے اس بات پہ کہ دین کیا ہے، کیوں ہے، اور قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اصل دعوت کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ قیامت اور یہ جنت دوزخ، یہ سب کیا ہے، ہم نہیں جانتے، بس سنی سنائی باتیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، ہم جیسی بھی زندگی گزاریں گے تو اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا۔ بنا سوچے سمجھے آپ زندگی گزاریں گے تو آپ ناکام انسان ہیں۔ میں یعنی نرم الفاظ سے بات کر رہا ہوں، آپ پھر ناکام ہو جائیں گے، زندگی کے مقصد کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے اگر بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح زندگی گزارتے رہے جس طرح اس وقت گزار رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پچھتانا پڑے گا۔ اور قرآن میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم اس دن اپنی انگلیاں، ظالم کون؟ آج کا مسلمان جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، کہ نہ کوئی تیاری ہے۔ تو یہ ظالم جو ہے آج کا مسلمان، یہ اپنی انگلیاں چبائے گا افسوس کے مارے۔ کاش، کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یار کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ تو افسوس تو آپ کو بہت ہوگا، پچھتاوا ہوگا، بہت بری حالت ہوگی۔ جو بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، بہت بری حالت ہوگی، لیکن موت نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ زندگی کیا زندگی ہوگی جب آگ کے اوپر آج کے مسلمان تپائے جائیں گے۔ کون؟ آج کے مسلمان جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، جو زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ لہم من جہنم، وہ آیت کا ترجمہ ہے نا کہ ان کے نیچے آگ کا بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر چادر بھی آگ کی ہوگی۔ وہ کیا زندگی ہے جبکہ آپ کا کھانا، کس کا؟ آپ کا۔ کون؟ جو بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے۔ جب آپ کا کھانا دوزخ کے جو دوزخیوں کا دھون ہوگا، غسلین نام ہے اس کا، اور زقوم کا درخت آپ کے کھانے کے لیے پیش، آپ کو کون؟ جو بے سوچ سمجھ کے زندگی گزار رہا ہے، جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یہ قرآن کی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ رب العالمین کا کلام میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گناہگار کی خوراک شجرۃ الزقوم، کانٹے دار درخت،
اور وہ اتنا گرم ہوگا، یغلی فی البطون، پیٹ میں کھولے گا. پیٹ میں تو ہم جتنی بھی یہاں پہ گرم چیز کھا لیں پیٹ میں نہیں کھولتی، وہ منہ جل جاتا ہے لیکن پیٹ میں کھولتی نہیں ہے، وہ کھولے گی. کغلی الحمیم. اور جرم کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اس کا اس بڑے اللہ پر یقین نہیں تھا، عظیم اللہ پہ یقین نہیں تھا. تو ہمارا تو یقین دنیا پر ہے بھائی، اللہ پہ تو یقین جو کہ ہے، جو کہ مطالبہ ہے، وہ تو ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا غور سے سنیں. میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ بے سوچ سمجھ کر زندگی گزارتے رہے تو آپ یقین کریں کہ یہ دنیا بھی آپ کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہوگی. ہاں، آخرت دوزخ کے مقابلے میں یہ جنت ہوگی آپ کے لیے. وہاں تو آپ آگ پہ آپ تپائے جائیں گے. یہ آپ برا نہ مانیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، جن کا زندگی کا مقصد دنیا ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، جو اللہ تعالیٰ کو بلائے ہوئے ہیں، جنہوں نے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے اور دنیا کی زندگی یا یعنی جو دنیا کی کامیابی پر یقین ہے، حاصل دنیا، متاع دنیا. تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں. آپ اگر متقی ہیں، اگر آپ پرہیزگار ہیں تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ بے فکر رہیں. جو مومن ہیں میں ان سے خطاب نہیں کر رہا. جو باغی ہو چکے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، حاصل دنیا کو، میں ان سے مخاطب ہوں. اچھا خیر، میں اسلام کی بات کر رہا تھا اور میں کہنے کی کوشش یہ کروں کہ اسلام کو آپ سمجھیں. دراصل دیکھیں، تھوڑا سا میں اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا ایک خلاصہ بیان کر دوں. دیکھیں، میں ایک بات تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے جنت میں جانے کا، جنت کی خریداری کا. دنیا ایک بازار ہے، یہاں آپ نے جنت کا سودا کرنا ہے اور اس کی قیمت دینی ہے. یہ بات ذرا اطمینان سے سنیں، نوٹ کریں. زبانی دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بس یہ ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں. منبر پہ خطیب صاحب ہمیں تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ تم بڑی خوش قسمت ہو، مسلمان ہو، امتی ہو، جنتی ہو. سب جھوٹ ہے. نہ ہم امتی ہیں، نہ حقیقت میں مسلمان ہیں، نہ مومن ہیں، نہ مسلمان ہیں. لفظی مسلمان ہے. وہ ہوتا ہے نا کاغذی شعر، بس وہ کاغذ پہ شعر کی تصویر بنا دے تو وہ کوئی شعر تو نہیں ہوتا، تو کاغذ ہوتا ہے. نام لکھا ہوا ہے، آپ کا نام اسلام کا ہے، باقی کام تو اسلام والے نہیں ہیں. دین کو تو ہم صدیاں ہو گئیں چھوڑ چکے ہیں، صدیاں ہو گئیں دین کو ہم چھوڑ چکے ہیں. خیر، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پہلے آپ جانیں اپنی حقیقت کو، یقین کریں کہ آپ میں دو ارواح ہیں، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، دو ارواح ہیں. وہ حیوانی روح تو ختم ہو جائے گی اور ربانی روح کے لیے تو موت نہیں ہے. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. موت ایک انتقال ہوتا ہے، موت کے وقت ہم منتقل ہو جاتے ہیں. اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے موت کے وقت. برزخی زندگی کہہ لیں آپ، قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں جو واقعات ہیں وہ حدیث میں ہیں.
حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور آپ کو اٹھا کے بٹھا دیں گے اور سوال جواب ہوگا. 3 اہم سوال ہوں گے: رب کون ہے تمہارا، دین کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. آج بھی ہمارے پاس تینوں سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے. نہ رب ہمارا اللہ ہے، نہ دین ہمارا اسلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. من ربک ما دینک من نبیک. نہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، نہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. وہ قبر میں تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو دیکھیں تینوں سوالات کے ہمارے پاس جواب نہیں ہے. اور یہ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ تو ہم سنتے ہیں، خطیب صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ 3 سوالات ہوں گے، یہ ہوں گے. جنازوں پہ جاتے ہیں تو یہ سوالات ہوں گے، یعنی یہ ہمیں سنایا جاتا ہے. لیکن ہم دین کا کوئی حقیقت جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. نام مسلمان کا ہے اور اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، ہر ایک کسی کا بھی نہیں ہے. یہ 200 ارب نہیں 2 ارب مسلمان ہیں آج کی تاریخ میں، جو بھی کم یا زیادہ جو بھی ہوں، لیکن دین سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں. میں شاہ رخ خان کی بات نہیں کر رہا، میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے انڈیا میں ہندو عورتوں سے شادیاں کر لی ہیں، اور وہ عورتیں سے کہ جو ہندو لڑکوں سے شادیاں کر چکی ہیں، وہ میرا بات نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں شاہ رخ خان کی بات دیکھ لیں، ان کے انٹرویو دیکھ لیں، تو میں تو مسلمان ہوں اور بچوں کی اپنی مرضی ہے. خیر میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں گھر میں جو ہیں افراد، ماں باپ شوہر بیوی بچے، یہ اسلام کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں گھر کی، ایک عام بات ہے. ہمارے رویے ہمارے اپنے پسندیدہ ہیں، ہمارے اخلاق اپنے ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے. بیگم کی اپنی مرضی ہے شوہر سے کیا سلوک کرے، کس وقت خفا ہو کس وقت راضی ہو. شوہر کی اپنی مرضی ہے بیگم کو کیا حیثیت دے، پاؤں کی جوتی سمجھے یا اس کی عزت کرے یا نہ کرے. مثال کے طور پہ اولاد کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ماں باپ کو کیا حیثیت دیتے ہیں. بہنوں بھائیوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلقات رکھتے ہیں. اپنی مرضی، یہ بہت بنیادی بات ہے. خیر میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ یہ یقین کریں کہ میں یہ نہیں ہوں اور ایک مختصر عرصے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں یا آیا ہوں نہیں ہے، روح میں جنس نہیں ہے. تو عام طور پہ ہم روح کو یعنی مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے. روح ربانی ونفخت فیہ فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فرشتوں کو حکم دے رہا تھا نا اللہ تعالیٰ، مسجود ملائکہ ہے، سجدے کا حکم دے رہا تھا، لیکن پھر تفصیل بتائی اللہ تعالیٰ نے. فاذا سویتہ، جب اس کا ظاہر قالب میں برابر کر دوں، اس وقت تم نے اس کو سجدہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اصل اس میں ابھی روح نہیں ہے. لیکن جب ونفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اس آدم کو، اس روح کو. اور وہ روح تو امر ربی، اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہی، اللہ نے اپنی روح کہا ہے.
جو بھی یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہے اللہ کی پھونکی ہوئی روح۔ روح کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے، جس طرح کہ ہم فرشتوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ نوری مخلوق ہے، نور سے بنائی گئی ہے، اسی طرح ہماری روح بھی ہے، اللہ کی روح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نور سے تخلیق مادہ جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، روح کا مادہ۔ اب کچھ عرصے کے لیے یہاں آئیے اور پھر واپس جانا ہے۔ یہ عرصہ جو ہے زندگی کا، یہ ایک امتحان ہے۔ نبتلیہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے اور مقصود اس کا امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کا مضمون ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے؟ امتحان میں پاس کون ہوتا ہے؟ دیکھیں دو باتیں، ایک تو امتحان کی بات ہوئی ہے نبتلی، اور دوسرے اچھا عمل۔ اب اچھا عمل کون سا ہے؟ تھوڑا سا اس پر میں اللہ کی عطا سے بات کروں گا۔ دیکھیں، جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دیکھیں پہلے میں دین کے بارے میں بات بتاؤں۔ دین کیا ہے؟ ایک قانون، ایک ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ۔ مختلف الفاظ ہیں، بات ایک ہی ہے۔ زندگی یعنی اخلاق، آپ کے اخلاق کیا ہوں گے؟ دین قرآن میں ہے، اور قرآن ہمیں دین کی تفصیل بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کون سے کام کرو اور کون سے کام مت کرو، کس طریقے سے زندگی گزارو، اور وہ تفاصیل موجود ہیں قرآن میں۔ اس کی ہم پھر انشاءاللہ کبھی بات کر لیں گے، لیکن ایک خاص، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کریں اسے، زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ، رویہ۔ اب اس طریقے میں کیا ہے؟ عقیدہ، نظریہ، کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اور منزل کے راستے کو۔ اب راستہ تو دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تھوڑا سا دیکھیں، میں یعنی بہت بنیادی باتیں کر رہا ہوں، بہت بنیادی باتیں۔ ایک خاص رویہ، طریقہ کار، زندگی کیسے گزاریں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، تو یہ دین ہے۔ لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے، دین اسلام۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، ایک اور طریقے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا مختلف الفاظ سے، بات ایک ہی ہے۔ اللہ نے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کی مہلت یا زندگی کے امتحان میں اس لیے ڈالا ہے دنیا میں کہ ہم یہاں امتحان دیں، محنت کریں، کوشش کریں، پاس کر لیں امتحان۔ جو پاس ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، جو عدت للمتقین، یعنی جو متقی ہے، محتاط انداز میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، زندگی احتیاط سے گزار رہا ہے، تو یہ تو جائے گا، پھر یہ امتحان میں پاس ہو جائے گا یہ شخص۔
جس نے عقیدہ صحیح کر لیا، اپنی حقیقت کو جان لیا، اپنی منزل کو جان لیا، منزل کے راستے کو جان لیا، جو کہ صراط مستقیم ہے، جو کہ دین اسلام ہے، تو اب جب یہ یعنی اس کے عقائد بن گئے، عقیدہ ہم کہتے ہیں نا، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، عقائد ہم کہتے ہیں نا عقیدہ، تو ہمارا تو عقیدہ غلط ہے آج کے مسلمان کا. اس کا عقیدہ یہ ہے، دیکھیں عقیدہ دل کا ایک یقین، یہ میں بات کروں، زبان سے تو کوئی عقیدہ نہیں بنتا، وہ چیز پر آپ کا یقین ہو. ہمارا یقین ہے حاصل دنیا پر، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن میں جب آپ کا یقین آ گیا اپنے بارے میں، اپنی زندگی کی حقیقت کو جان گئے کہ یہ ایک امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بلند درجات، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بلند درجات دینا چاہتا ہے، تو آپ امتحان میں بیٹھ جاتے ہیں اور احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جو ہم امتحانات دے رہے ہیں، تو اس میں جو قابل لوگ ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، شوق سے دیتے ہیں، پورے یعنی پورے صحیح جوابات دیتے ہیں. اور جو نالائق ہیں، جو امتحان کو دیکھیں ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تو امتحان پر یقین ہی نہیں رکھتے. دنیا، آسائشات، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، ساری نظر ہماری دنیا پر ہے. ہمیں امتحان نہ دینا ہے، ہم نہ دینا چاہتے ہیں. زندگی گزاریں گے آرام اور آسائشات، کھا لے پی لے جی لے، اسی لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ، بنا سوچے سمجھے زندگی نہ گزاریں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں اور صحیح یقین کے ساتھ زندگی گزاریں. اپنی حقیقت کو جانیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور پھر اپنے رب کو پہچانیں کہ رب کا کیا ارادہ ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. تو پھر تو کام ٹھیک ہوگا، آپ کے لیے منازل آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی. لیکن اگر آپ نہیں سوچیں گے، نہ ارادہ کریں گے، نہ سوچیں گے، تو پھر تو آپ یہی زندگی ہے جو گزر جائے گی. لیکن یہ انسان ناکام ہوگا، شدید ناکام ہوگا. نہ یہ مومن ہے، نہ حقیقی مسلمان ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، جھوٹا امتی تو ہے، منافق ہے. تو منافق تو کا درجہ کافر سے افضل ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.